آج کا انسان خود کو بہت ماڈرن انسان کہتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ اس نے ایسی ایجادات کر لی ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آل آف یو ان دس ویڈیو۔ آپ سب کو میکسی ٹی وی کی طرف سے یوم آزادی بہت بہت مبارک، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کنٹری پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھیں۔ جیسے کہ میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ میری ویڈیوز ملٹی ٹاپکس ہوں گی، سو آج کی یہ میری ویڈیو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ریلیٹڈ ہوگی۔ تو ڈیئر ویورز، اس دنیا کی آبادی 7.8 بلین ہے۔ اس 7.8 بلین کی آبادی میں کئی مذاہب پائے جاتے ہیں، اور ان مذاہب کی لسٹ میں کرسچینٹی ٹاپ پہ، اس کے بعد اسلام دوسرے نمبر پہ، اور تھرڈ نمبر پہ ان لوگوں کا گروپ شامل ہے جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ کائنات شروع میں ایکسیڈنٹلی وجود میں آئی اور ابھی تک صرف حادثاتی ہی چل رہی ہے۔ ان کی زندگی میں کوئی ماسٹر، کوئی کریٹر، کوئی اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور ان لوگوں کو انگریزی میں سیکولر کہا جاتا ہے۔ اب میں کچھ ایسے نیچرل فینومینا شیئر کروں گا آپ لوگوں سے جن کو جاننے کے بعد آپ کو فخر ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ان سیکولر گروپ کے لیے سوالیہ نشان ہو گئے فینومیناز۔ آج کا انسان خود کو بہت ماڈرن انسان کہتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ اس نے ایسی ایجادات کر لی ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں، اور ان ایجادات میں سے ایک بڑی ایجاد انجن ہے۔ یہ جو انجن ہے، اس کو بنانے کے پیچھے ایک سال یا ایک شخص کی محنت شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کئی سو سالوں کی محنت اور کئی سو انسانوں کی فہم شامل ہے۔ اس کے بعد جا کے انجن وجود میں آیا، اور اس انجن میں اتنے سارے پرزے لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ شاید ایک پائپ کو بھی نکال دیں تو انجن اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ ہر چیز کو پلاننگ کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے اور ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ اب آئیں ہم تھوڑا سمجھتے ہیں اس قدرت میں موجود فینومیناز کو، اور ان کو سمجھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں حادثاتی طور پہ چل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ایٹماسفیرک سسٹم کی۔ ہمارے ایٹماسفیرک سسٹم میں بہت سی گیسز پائی جاتی ہیں، لیکن جو بڑی مشہور گیسز ہیں وہ ہے نائٹروجن اینڈ آکسیجن۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو نائٹروجن گیس ہے یہ ہمارے لیے زہر ہے، اگر ہمارے اندر چلی جائے تو ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور آکسیجن ہمیں زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ جو گیس ہمارے لیے زہر ہے وہ ہوا میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر اس سے آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب وہ گیس ہوا میں زیادہ ہے تو پھر ہماری ڈیتھ کیوں نہیں ہوتی، ہمیں نقصان کیوں نہیں پہنچتا؟ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں سائنسدانوں سے، تو سائنس آپ کو ریسرچ کر کے یہ بتاتی ہے کہ اس انسان کو بنانے والی ذات نے انسان کے پھیپھڑوں میں نائٹروجن گیس کا پریشر بہت زیادہ کر دیا، پھیپھڑوں کے اندر پریشر زیادہ کر دیا، اور ہوا میں تعداد تو زیادہ نائٹروجن کی لیکن اس کا پریشر کم کر دیا، جس سے نائٹروجن گیس باہر سے آپ کی لنگز کی طرف نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے اسی بنانے والی ذات نے آپ کے پھیپھڑوں کے اندر آکسیجن کا پریشر کم رکھ دیا، اور باہر تعداد آکسیجن کی کم ہونے کے باوجود آکسیجن کا پریشر زیادہ رکھ دیا، جس سے آکسیجن آپ کی لنگز میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب آپ آ جائیں ایک دوسرے فینومینا کی طرف، وہ ہے ہمارے اسٹامک کا فینومینا۔ آپ کو شاید یہ پتا ہوگا کہ ہمارے معدے میں ہر روز تقریباً 2 لیٹر ہائیڈروکلورک ایسڈ ایک تیزاب ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ تیزاب ملٹی فنکشن ہوتا ہے جس کے کئی کام ہوتے ہیں۔ اور ان کاموں میں جو بڑا اہم کام ہوتا ہے اس تیزاب کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم فوڈ کھاتے ہیں اس میں جو جو گوشت وغیرہ یا جو آپ کی پروٹین ہوتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، یعنی اس کو گلاتا ہے، وہ اس ایسڈ کا کام ہے۔ پھر جب آپ معدے کی بناوٹ پہ جا کے غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے معدہ تو خود اسی پروٹین، اسی گوشت کا بنا ہوا ہے، جس گوشت کو گلانے کے لیے وہ تیزاب اس معدے کے اندر ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب تیزاب گوشت کو گلاتا ہے تو پھر آپ کے معدے کو نقصان کیوں نہیں پہنچاتا؟ وہ ایسڈ آپ کے معدے کو کیوں نہیں ڈائجسٹ کرتا، اس کو کیوں نہیں کھا جاتا؟ تو یہ سوال جب آپ سائنس سے جا کے کریں تو سائنس اس بارے میں بھی آپ کو یہی کہتی ہے کہ اس انسان کو بنانے والی ذات نے کچھ ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جب تیزاب پیدا ہوتا ہے تو اس تیزاب اور معدے کی دیواروں کے بیچ میں ایک پروٹیکٹیو لیئر آ جاتی ہے، ایک حفاظتی تہہ بن جاتی ہے، اور وہ پروٹیکٹیو لیئر ایسڈ کو اس معدے کی دیواروں کو خراب کرنے نہیں دیتی۔ اب میں بات کروں گا تھرڈ اور لاسٹ فینومینا کی، اس کے بعد میں ویڈیو کو سمرائز کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان باتوں سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تو تھرڈ بات ہے ہماری جو ایک بناوٹ کا سسٹم ہے اس کے بارے میں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب انسان بن رہا ہوتا ہے تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سیل ڈویژن، اس کے تھرو آپ کا گوشت بن رہا ہوتا ہے، اور جب وہ سیل ڈویژن آپ کے ہاتھ کے آگے انگلیوں تک پہنچتی ہے تو وہاں پہ ان کناروں کے اوپر وہ سیل ڈویژن رک جاتی ہے، جس سے آپ کی انگلیاں وجود میں آتی ہیں۔ یعنی اگر وہ سیل ڈویژن جو انگلیوں کے گرد سٹاپ ہو گئی، اگر وہ سٹاپ نہ ہوتی تو آپ کے ہاتھ میں جو انگلیاں بنی ہوئی ہیں یہ انگلیاں نہ ہوتی، یہ لگاتار ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا،
اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ چیز نہ اٹھا سکتے نا، کیونکہ انگلیوں کے تھرو ظاہر آپ چیزوں کو پکڑنے میں اٹھانے میں جو ہے نا آپ کو یہ ہیلپ کرتی ہیں، تو وہ پروسیس آپ نہ کر پاتے۔ تو میرا سوال اب ان لوگوں سے ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور جن کا کہنا ہے کہ دنیا حساسی طور پہ چل رہی ہے، کہ اگر ایک انجن کو بنانے کے لیے کئی سو سالوں کی محنت اور کئی سو لوگوں کی محنت شامل ہے، تو کیا ہماری اس ایٹماسفیرک سسٹم میں موجود گیسز کو پلاننگ کرنے کے پیچھے کوئی ذات موجود نہیں؟ کیا ہمارے معدے کے اندر تیزاب اور معدے میں جو پروٹیکٹیو لیئر بنتی ہے اس کو پلان کرنے والی کوئی ذات نہیں؟ کیا ہماری ان انگلیوں کے ڈویژن کو سٹاپ کرنے کے پیچھے کوئی ذات نہیں؟ تو وہ ذات ضرور ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور آج کا ماڈرن انسان جس کو آج کے سائنس پہ اتنا غرور ہے، تو اس کو جان کے بھی یہ حیرت ہوگی کہ سائنس بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسٹ نیچرل فینومینز کو ایکسپلور کر رہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں آج کے دور کی ہر ماڈرن ایجاد کو دیکھ لیں، وہ ایجاد آپ کو نیچر میں پہلے سے موجود سسٹم کا ریپلیکا نظر آئے گی، ان کی کاپی نظر آئے گی۔ فار ایگزامپل آج کے دور میں جہاز ایک بہت بڑی انوینشن ہے، لیکن جہاز کا ریپلیکا تو نیچر میں پہلے موجود ہے، پرندہ۔ دونوں سیم پرنسپل پہ کام کر رہے ہیں، دونوں کا میکینزم ڈفرینٹ ہے لیکن پرنسپل سیم ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جب ان چیزوں پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ریسرچ کے ایک ایسے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کو بنانے والی ذات موجود ہے اور وہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں موجود ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے ایکسپلین کر دیا۔ ویڈیو کا اختتام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کرنا چاہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت جنت کے لالچ یا جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اور بے شک آپ کا قول برحق ہے، کیونکہ جب ہم اپنے ارد گرد موجود ان چیزوں پر غور کریں تو یقیناً ہمارا سر سجدے میں گر جاتا ہے، یہ جان کے کہ ہمارا رب کتنا کریم اور عظیم ہے۔